الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، یہ جو ہم سید الآیات میں سے آیت الکرسی کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور 11 ربیع الاول کی شب میں ہم نے اسی موضوع پہ گفتگو کی تھی۔ یہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ کمالات آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ جتنا اللہ کا نمائندہ عظیم ہوگا اتنی اللہ کی عظمت آپ کے دل میں آئے گی۔ تو اس لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو نعتیں قرآن کریم نے اب لکھی ہیں وہ کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ جو تعریف، جو ذکر خالق نے بیان کیا ہے اپنے محبوب کا، اس دن ہم لفظ اللہ پہ کوئی بات نہیں کر سکے تھے، بس اتنا میں نے کہا تھا کہ کچھ ائمہ کا خیال ہے کہ یہ لفظ مشتق نہیں ہے، یعنی کسی لفظ سے یہ نہیں نکلا، اس کا کوئی مصدر اور روٹ ورڈ نہیں ہے، اس کا کوئی مادہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اس لفظ کو رکھا ہے اور اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اگر آپ کے ذہنوں میں وہ جملہ ہو، کتاب العین کا جو میں نے رکھا تھا آپ کے سامنے، کہ ان ائمہ کا یہ خیال ہے
کہ جیسے اس کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، ویسے اس کا نام بھی لم یلد ولم یولد۔ لیکن دوسرے بھی بڑے آئمہ ہیں، آئمہ لغت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ ایک لفظ ہے تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حمزہ، لام اور ہا ہے، اسی سے لفظ الہ بنتا ہے۔ کچھ نے واو کے ساتھ اس کو واو، لام اور ہا کے ساتھ بیان کیا ہے، کچھ اعلیٰ ہا سے اس کو نکالتے ہیں۔ اس کے یہ روٹ ورڈ ہیں، سارے مصدر ہیں جہاں سے یہ نکلتا ہے بس۔ اگر اس کا مشتق جو ہے وہ اعلیٰ ہا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہوا، پھر لفظ اللہ کا معنی ہوگا بلند ہوا۔ اب یہ جو حقیقت ہے بلند ہوا، یعنی اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو بلند ہے، اس کے مقابل جو بھی ہوگا وہ پست ہوگا۔ یہ عقیدے کی ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنا، حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، حقیقتیں کبھی دو نہیں ہوئی، اور ایک منصب پہ بھی کبھی دو حقیقتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی بلند ہے تو کوئی اور بھی بلند ہے، نہیں، بس وہی بلند ہے۔ اسی لیے جب آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اب اس کے مقابل جو بھی آئے گا نا وہ پست ہوگا۔ اگر اللہ نور ہے تو اس کے مقابل جو آئے گا وہ ظلمت ہوگی، اگر اللہ عدل ہے تو اس کے مقابل جو آئے گا وہ ظلم ہوگا۔ حسن اسی کا ہے، ذکر اسی کا ہے، بلندی اسی کی ہے، رفعت اسی کی ہے، وہی بلند ہے۔ اب یہاں میں اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ چیزیں سمجھنی اس لیے توحید کے حوالے سے ضروری ہیں تاکہ شرک کا جو پہلو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب بلندی سے بلندی ہی وجود میں آتی ہے، بلندی سے ہمیشہ بلندی ہی وجود میں آتی ہے، حسن سے حسن ہی وجود میں آتا ہے، نور سے نور ہی وجود میں آتا ہے۔ کبھی نور سائے میں بھی بدل جائے نا تو ظلمت کے مقابلے میں وہ سایہ بھی اجالا ہوتا ہے۔ نور اگر کبھی سایہ بھی پیدا کر دے نا تو وہ سایہ بھی ظلمت نہیں ہوتا، اجالا ہوتا، کیونکہ نور سے نور ہی وجود میں آتا ہے۔ یہاں تک میں آپ کو پتہ ہے کس لیے لے کے آیا ہوں؟ یہ آیت آپ نے بڑی دفعہ سنی، بہت دفعہ سنی، لیکن آج آپ اس کی کیفیت محسوس کریں جب وہ یکتا بلند کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہ ایک بلند کہے وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا۔ اس بلندی سے جو بلندی وجود میں آئی ہوگی، اس لامحدود بلند نے جس کو بلند کیا ہوگا، شرک کا پہلو بھی ختم ہو گیا۔ وہ ذاتی طور پہ بلند ہے اور یہاں اس بلند نے بلند کیا۔
بھائی آیت تو آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، ہم نے بلند کیا آپ کے ذکر۔ اب اس نے کتنا بلند کیا ہوگا؟ وہ خود لامحدود ہے۔ اب وہ جو ابتدا میں نے جملہ کہا تھا نا، یہ قرآن جو حضور کی عظمت بیان کرتا ہے یہ معرفت الہی کے لیے کرتا ہے۔ جب تم اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے تو میرے رسول کی رفعت کو دیکھ لو، تاکہ تمہیں معرفت الہی حاصل ہو، اللہ کی معرفت ملے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر۔ اب کتنا بلند کیا؟ اس دن جو میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ وہ لامحدود ہے، جب وہ کہے کہ ہم نے بلندی عطا کی، روایت آپ نے بڑی دفعہ اور یہ ہر مکتبہ فکر کے علماء چونکہ بیان کرتے ہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز پڑھاتے ہوئے نا ہاتھ مبارک دست مبارک ایسے کیا۔ صحیح حدیث آپ کو عرض کر رہا ہوں جس پہ آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے، سب بیان کرتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کیا کیفیت تھی کہ نماز کے دوران ہاتھ ایسے فضا میں بلند کیا اور پھر پیچھے کر لی؟ فرمایا جنت میرے سامنے آ گئی تھی تو میں نے کہا اپنی امت کے لیے کوئی پھل کا خوشہ توڑ کے لے جاؤ۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ قیامت کے دن کے لیے ہی رہنے دیں۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، سدرہ ہے، اور اس کے قریب جنت ہے۔ بھائی یہ اصل میں بتانا مقصود تھا کہ یہ حقیقت بلندی کی وہ ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے، تمہارے بس میں نہیں، تمہیں نہیں ادراک کس حقیقت کا۔ اب آپ کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے؟ وہ بڑا اٹھائیں گے تو 2 فٹ 3 فٹ تک چلا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، جس کو اللہ بلند کرے وہ ہاتھ اٹھائے تو سدرہ سے آگے تک چلا جائے۔ اس نے بلند کیا ہے نا، لامحدود ہے بلند کرنے والا۔ اچھا یہاں پہ جو قرآن کریم نے آپ کو بلکہ صحابہ کے ذریعے آپ تک بات پہنچی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رائنا نہ کہا کرو۔ یہ پہلے پارے میں ہی ذکر ہے نا، جب سرکار گفتگو فرماتے تو ظاہر ہے کچھ لوگ بات نہیں سمجھ پاتے تو وہ کہتے رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، اس بات کو دہرا دیں، ایک دفعہ اور بتا دیں تاکہ وہ پختہ ہو جائے ہمارے ذہن۔ تو جو دشمن تھے نا، جو اللہ کے محبوب کے دشمن تھے، وہ اس لفظ کو بگاڑ کے رائینہ کہتے ہیں۔ رائینہ کا معنی ہوتا ہے چرواہا، ہمارا چرواہا۔ اب یہ جو مجلس میں بیٹھنے والے ہیں یہ تو ادب والے تھے نا، یہ تو رائینہ ہی کہتے تھے، ان کی کوئی نیت بھی بے ادبی والی نہیں، لیکن اس لفظ کو بگاڑ کر دوسرے جو تھے وہ بے ادبی کا پہلو نکالتے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم نے رائنا بھی نہیں کہنا۔
جس لفظ سے بھی ان کی رفعت میں کوئی کمی آئے وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے، وہ لفظ بھی تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ کیا کہا کرو؟ وَقُولُ انظُرْنَا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے۔ وَقُولُ انظُرْنَا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے۔ اور آگے پتہ کیا فرمائے؟ وَاسْمَعُوا، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے، سنا ہی غور سے کرو۔ وہ جملہ یاد ہے نا؟ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ بڑوں کے تعارف چھوٹے کرواتے ہیں۔ چیف جسٹس کا تعارف چھوٹا جج کروائے گا نا، بڑے جنرل کا تعارف چھوٹا جنرل کروائے گا، لیکن یہ ہستی ایسی ہے جس کا تعارف اللہ کرواتا ہے۔ اور صرف تعارف ہی نہیں، پروٹوکول بھی بتایا۔ یہ لفظ نہیں کہنا اس بارگاہ میں، کون بتا رہا ہے؟ خالق بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا، آواز بلند نہ ہو، یہ پروٹوکول خالق بتا رہا ہے۔ یار قرآن کو کبھی اس نظر سے بھی پڑھیں۔ اچھا یہ کیوں فرمایا کہ کہا کرو نظر کرم فرماؤ؟ اس کی بھی ایک وجہ مفسرین نے لکھی۔ تمہاری اپنی کیفیت کیا ہے؟ تمہارا ہاتھ اٹھے تو 2-2.5 فٹ تک اٹھے، اور اگر تمہاری نظر اٹھے تو آسمان تک چلی جائے۔ تمہارے ہاتھ کی اور نظر کی رینج میں بڑا فرق ہے۔ جس کا ہاتھ جنت تک سدرہ تک جائے اس کی نظر کہاں تک جائے گی؟ اس لیے کہا جب بھی میرے رسول کو مخاطب کرنا تو کہنا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ اپنی نظر کی رفعت دیکھو اور پھر اللہ کے محبوب کی نگاہ کی رفعت دیکھو۔ اس کو قرآن نے بیان کیا 24ویں پارے۔ تمہاری نظر اٹھے گی تو آسمان تک جائے گی، اور ان کی نگاہ اٹھے تو پتہ ہے کہاں تک جاتی؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، یہ 24واں پارہ۔ میرا محبوب تو ان فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے جو ننگے پاؤں عرش کے اردا گرد طواف کر رہے ہیں۔ یہ ساری رفعتیں کس لیے بیان کی جا رہی ہیں؟ کہ اس محبوب کے خالق کی رفعت کو پہچانو، اس اللہ کی بلندی کو پہچانو کہ وہ اللہ کتنا بلند ہوگا، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، ہم نے بلند کیا ہے۔ اور پھر آگے ان کو جو اہمیت، جو اختیار دیا، اس میں بھی چونکہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، جو وابستہ ہو جائے گا اس بلندی کے ساتھ۔ بھئی یہ پروٹوکول اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے آواز بلند نہ ہو، ان کے سامنے وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جس لفظ سے کوئی بے ادبی کا پہلو نکلے۔ کہنا یہ ہے وَقُولُ انظُرْنَا۔ یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہیں بلند کرنا چاہتا ہے، اس کو تم سے محبت ہے۔ تم سبق آ کے اس دنیا میں بھول گئے تو اس نے اپنا محبوب بھیجا ہے تمہیں سبق یاد کروایا، تمہیں بتائے اس اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، کیسے جھکنا ہے اس اللہ کے سامنے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟
حضور کی بعثت سے پہلے بھی تو لوگ یہی کہتے تھے ہمیں پتہ ہے ہمارا کوئی خالق ہے، کوئی معبود ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، ہمارے ماتھے میں بھی سجدے تڑپ رہے ہیں، لیکن مالک پتہ نہیں تجھے سجدہ کریں کیسے، تیری بندگی کریں کیسے، کیسے تیرے سامنے جھکیں۔ اور جب حضور سے پوچھا گیا تو کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، یہی اس کی بندگی ہے۔ وہ کسی اور چیز کا نام بندگی نہیں، اطاعت رسول کا نام بندگی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر لے پھر شک نہ کرے کہ پتہ نہیں اللہ کی اطاعت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جو رسول کے در پہ جھک گیا وہ سمجھے اللہ کے در پہ جھک گیا، اس نے اللہ کی اطاعت کر۔ اب ان سے جو وابستہ ہوتا ہے نا وہ پتہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اس روایت میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہ بھی چونکہ سیرت کی کتابوں میں ایک جیسا ہی واقعہ لکھا اور سب بیان کریں۔ مکہ فتح ہوا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کے اندر جو بت تھے وہ توڑے، حبل جو ہے وہ چھت پہ تھا، تو سرکار نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے اس بت کو توڑ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بے ادبی ہے، آپ میرے کاندھوں پہ سوار۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا، یہ نبوت ہے، رسالت ہے۔ بہرحال حکم تھا، مولا علی کاندھوں پہ سوار ہوئے، حضور کے کاندھوں پہ علی سوار ہوئے۔ جب سوار ہوئے نا تو بت تو توڑ دیے، اب لوگوں کو بتانا تھا۔ سرکار نے پوچھا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے کیفیت کیا ہے، ذرا ان لوگوں کو بتاؤ نا کہ کس کیفیت میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہاتھ آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا۔ اللہ تمہیں بلند کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے قدموں سے وابستہ ہو کے بولو۔ جب آپ نے کوفہ کی جامعہ مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے سرکار مولا علی نے فرمایا نا کہ سلونی مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو ایک بندے نے اٹھ کے کہا تھا علی کیا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ بہت خوبصورت جملہ، ایک تو میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں، انا عبید من عبد محمد، میں تو محمد کے نوکروں میں سے ایک چھوٹا سا نوکر ہوں۔ اچھا یہ بات بھی وہ آپ کی کیفیت سے میرے ذہن، اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں پھر ذہن سے نکل نہ جائے۔ کچھ لوگ اللہ والے بننے کی دکھائی دیتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں۔ یہ تھوڑا سا سمجھ لیں ذرا، یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کچھ اللہ والے ہوتے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم دکھائی دیں کہ ہم اللہ والے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور ان کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ فرمایا اگر ان کو
دنیا کی دولت، شہرت، اقتدار اللہ کا نام لینے سے حاصل ہو تو اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، اور اگر اللہ کا نام چھوڑ کر اقتدار ملے تو پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو ان کی منزل جو ہوتی ہے وہ دنیا ہوتی ہے، وہ صرف دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، سورہ نجم۔ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو نیک نہ کہا کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اللہ بہتر جانتا ہے تم میں متقی کون ہے۔ ایسے ہی نیک بن کے نہ بیٹھو۔ تمام عالی مقام سے پوچھا گیا کہ حضور پھر اصل اللہ والا کون ہوتا ہے؟ ہم تو دھوکے میں آ جائیں گے کہ اس نے بھی بڑا پگڑی باندھی ہے، جبہ پہنا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اور نیت یہ ہو کہ مجھے دنیا حاصل ہو۔ فرمایا جس کو بلندی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، میں نے تفصیل میں نہیں جانا، بس 2-4 جملے، جس کو حسن اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جس کو معرفت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ ساری زندگی جھوم جھوم کے کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا۔ وہ کبھی نہیں کہتا میں نیک ہوں، میں عالم ہوں، میں متقی ہوں۔ اگر کوئی اس کو بلندی حاصل ہو جائے تو وہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے، وہی بلندیاں عطا کرنے والا ہے، وہی رفعتیں عطا کرنے والا ہے۔ یہ کیفیت ہر انسان کی ہونی چاہیے۔ کچھ بھی مل جائے کہنا ہے اللہ کی طرف سے ملا، اللہ نے عطا کیا، اللہ غنی۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو نیک نہ کہا کرو، اللہ کو بہتر پتہ ہے تم میں سے متقی کون، پرہیزگار کون۔ تو جب آپ نے یہ بات کی نا سلونی، جو سوال پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تم میں سے رخصت ہو جاؤں۔ کہا علی کیا تمہارا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ جو علم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ تو محمد کا لعاب دہن ہے، یہ تو وہ لعاب دہن ہے جو میری پیدائش کے وقت حضور نے عطا فرمایا تھا۔ اب اس کیفیت کو دیکھیں جب وہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اور اس ہستی کے ساتھ وابستہ ہونے والے علی کا ہاتھ اگر آسمانوں تک پہنچ جائے، یہ نیوٹن نے جب قانون حرکت دیا تھا اس وقت بھی پتہ بحث کیا تھی؟ پہلا قانون حرکت کہ اگر مادہ ساکن ہے تو ساکن ہی رہے گا جب تک کوئی اس کو متحرک نہ کر دے، اور اگر حرکت میں ہے تو وہ ساکن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی بیرونی طاقت اس کو نہیں۔ بحث کیا تھی اس وقت؟ بحث یہ تھی کہ اپنی مرضی سے حرکت وہ کرتا ہے جس کے پاس علم ہو اور ارادہ ہو۔ یہ ڈسک ہے نا، یہ ساری زندگی قیامت تک یہی پڑا رہے گا جب تک کوئی اس کو اٹھا کے ادھر ادھر نہ کرے، اور اگر کوئی چیز حرکت میں ہے تو وہ ہمیشہ حرکت میں رہے گی، چونکہ مادے کے پاس نہ علم ہے نہ ارادہ ہے۔ مادہ جو ہے نا اس کے پاس دونوں چیزیں نہیں، اپنی مرضی سے حرکت ارادے سے ہوتی ہے،
اب وہاں یہ بات تھی کہ یہ انسانی جسم جو ہے یہ بھی تو مادی ہے، یہ بھی مادے کا بنا ہوا ہے۔ وہ جو اس دن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے نفس انسانی کو پاکیزہ کیا ہے، او بھائی آج بھی میں نے یہی جملہ کہا ہے، بلندی سے بلندی ہی وجود میں آئے گی نا۔ اگر وہ سبحان اللہ ہے تو فطرت پاکیزہ ہی پیدا کرے گا۔ مثلا پاکی سے پلیدی تو وجود میں آتی نہیں ہے، حسن سے قباحت نہیں وجود میں آتی، حسن سے حسن ہی وجود میں آتا ہے۔ جب وہ پیدا کرے گا، ہم نے 2 جمعے اس بات پہ پڑھائے تھے کہ فطرت انسانی پاکیزہ ہے۔ اب اس فطرت کے اندر، روح کے اندر جو ارادہ ہے، جو علم ہے، یہ جسم آپ نے نہیں جھکانا، صرف اس فکر کو اور دل کو، روح کو اللہ رسول کے سامنے جھکانا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جتنا اس کے سامنے جھکو گے وہ اتنا تمہیں بلند کرے گا۔ تم نے کون سے طریقے اختیار کیے بلند ہونے کے لیے؟ تو جن کی نظر اس مادے تک تھی نا، اب جو وقت ختم ہو گیا ہے، جن کی نظر مادے تک تھی وہ کہتے تھے کہ جب وجود بذات نہیں ہے تو حرکت بھی بذات نہیں ہو سکتی۔ وجود اگر اپنا، یہ قرآن کریم نے بھی کہا ہے نا، ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو خود بنانے والا ہوں تو میرا وجود بذات ہوگا۔ اگر میں نے اپنے آپ کو خود بنایا نا تو میرا وجود کیا ہوگا؟ بذات ہوگا۔ اور اگر میں نے خود نہیں بنایا تو اس وقت فلاسفہ کی بحث یہ تھی کہ جب وجود بذات نہیں ہے تو حرکت بھی بذات نہیں ہو سکتی۔ اس پہ نیوٹن نے یہ قانون دیا تھا کہ اگر مادے سے تعلق ہے تو پھر ساکن ہے تو ساکن ہی رہے گا، متحرک ہے تو متحرک ہی رہے گا، چونکہ مادے کا وجود بھی بذات نہیں ہے۔ جو بذات نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا آگے کہ اسلام نے یہ جو روحانیت کا، جس پہ ہم نے اس دن آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، ارادے کی طاقت وہ دیتا ہے، اس بازو میں طاقت وہ عطا کرتا ہے، بولنے کی طاقت وہ دیتا ہے، یہ ساری صفات جتنی بھی ہیں وہ عطا کرتا ہے، لیکن ان صفات کو استعمال کرنے کا اختیار مجھے دیتا ہے۔ یہ ہے اس دنیا میں انسان کا امتحان کہ یہ ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ محبت کے ساتھ بھی پھیرا جا سکتا ہے اور اس سے ظلم بھی ہو سکتا ہے، یہ نگاہ بے حیائی کے لیے بھی اٹھ سکتی ہے اور حیا والی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تیری وہ روح جس میں ارادہ ہے اس بلندی کے سامنے جھک گئی تو اللہ تیرے جسم کو بھی بلند کرے گا، تیری روح کو بھی بلند کرے گا۔ اب اس جسم کو تو نے اس پاکیزہ فطرت، اس روح کے تابع رکھنا اور اس کا یہ اصول بیان کیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے یہ رسول اس لیے بھیجے ہیں تمہاری گواہی دیں، تمہیں خوشخبریاں سنائیں، تمہیں تنبیہ کریں، اللہ کے حکم سے تمہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ یہی سراجم منیرہ ہیں، یہی نور ہیں،
انہی سے ظلمت دور ہوگی، انہی سے رفعتیں ملیں گی، یہی تمہیں اللہ کی معرفت دیں گے۔ یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اشتقاق تھا کہ اگر لفظ اللہ اعلیٰ یا والا سے بنا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہوا، بس وہی بلند ہوا، اس کے مقابلے میں کوئی بلند نہیں ہے، بذات کوئی بلند نہیں ہے۔ اب وہ بلند کسی کو بلند کر دے، آج تک جتنی بھی ابو جہل سے لے کے ابو لہب سے لے کے آج تک، یہ کوئٹے میں بھی 12 ربیع الاول کو جو دھماکہ ہوا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ نبی کا ذکر آج تک ختم کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ مخالفین کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ اس لیے کہ یہ ذکر حصار خداوندی میں ہے۔ اس بلند نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس لیے میرے نبی کا کوئی مخالف اس ذکر کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اب جب سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو کیفیت اور ہی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا